نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے غریب لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ میں انہی میں رہتا ہوں، اور بلا شبہ تمہیں اپنے کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی۔ یعنی جب تم کمزور غریب لوگوں کی مدد کرتے ہو تو اس سے خوش ہو کر اللہ تمہاری مدد فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی متاع نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ جامع ترمذی۔ لیکن یاد رکھیے، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ گناہ کے کام میں اپنے خاوند کا کہا مانے، کیونکہ گناہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں۔ تو اب اگر خاوند کی اطاعت کر کے اللہ کے حرام کردہ کام کا ارتکاب کرے گی تو گویا خاوند کا درجہ اللہ رسول سے بھی بڑھا دیا۔ لہٰذا جائز کاموں میں خاوند کی اطاعت فرض، اور حرام کاموں میں اس کی اطاعت ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان گزرا کہ کہیں وہ اسے وراثت میں حصے دار قرار دیں گے۔ صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، کس کی اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، جس کے پاس اس کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپا آیا اور پھر وہ ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے بڑوں کی عزت و شرف کو نہ پہچانا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جامع ترمذی۔